معزز سامعین، ہم حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور قوم کی طرف سے ان کی نافرمانی کا مفصل احوال پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا مفصل احوال اور قوم کی نافرمانی اور کشتی بنانے کا مکمل واقعہ جانیں گے۔ جب دنیا میں بت پرستی عروج پر پہنچ گئی تو نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور بتوں کی پرستش سے روکا، مگر ان کی قوم نے ان کی ایک نہ سنی۔ اب ہم حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ، ان کی قوم کی سرکشی اور کشتی کی تعمیر کا مفصل احوال بیان کرتے ہیں۔ جب زمین میں بت پرستی عام ہو گئی اور لوگ اللہ کو بھول کر بتوں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی پوجا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا پہلا رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلایا۔ آپ نے رات دن، اعلانیہ اور پوشیدہ ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا۔ قوم کی بدتمیزی اور تلخ کلامی کے باوجود آپ نے ہمیشہ نرمی اور مہربانی سے جواب دیا اور انہیں اللہ کی نعمتوں، بارش، مال، باغات اور اولاد کی یاد دلائی تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بے لوث خدمت کی۔ آپ نے اپنی قوم سے واضح فرمایا کہ میں اس کام کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی انتھک کوششوں کے باوجود قوم نے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی نافرمانی کی انتہا یہ تھی کہ وہ آپ کا تمسخر اڑایا کرتے اور ان کی تذلیل کرتے۔ قوم کے سرداروں نے آپ کو جھٹلایا اور کہا کہ آپ کی پیروی صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو معاشرے میں ادنیٰ درجہ کے ہیں۔ انہوں نے آپ کو گمراہ، جھوٹا اور دیوانہ تک کہا۔ نہ صرف زبانی بدزبانی کرتے بلکہ جب انہیں دعوت دیتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے تاکہ آپ کی بات نہ سن سکیں اور نہ ہی آپ کو دیکھ سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ صدیوں کی بحث و تکرار کے بعد جب وہ بالکل نہ مانے تو انہوں نے خود عذاب کا مطالبہ کر دیا اور کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بہت جھگڑا کیا، اب وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ اب ان پر عذاب آنے والا ہے، سو آپ اپنا انتظام کر لیں، اور نوح علیہ السلام کو اپنے ایمان والوں کے لیے ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ قرآن میں ان واقعات کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ اپنی قوم کی اصلاح سے مکمل مایوس ہو گئے اور اللہ نے وحی فرمائی کہ اب ان میں سے کوئی مزید ایمان نہیں لائے گا تو آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ہماری نگرانی میں ایک کشتی یعنی سفینہ تیار کرو۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی تعمیر شروع کی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے تو قوم کے سردار پاس سے گزرتے ہوئے آپ کا مذاق اڑاتے، کیونکہ وہاں آس پاس کوئی دریا یا سمندر نہیں تھا۔ وہ مذاق اڑاتے کہ ریگستان میں یہ کشتی کیسے چلے گی، اس بے وقوفی سے باز آ جاؤ، مگر اللہ کے نبی ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں مصروف رہتے۔ قارئین کرام، اگر نوح علیہ السلام کے قصے کو دہرائیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو راہ حق پر لانے کے لیے مشکلات اور تضحیک کے باوجود ان کے لیے درد مندی کا احساس رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان حق و باطل کی انسانی تاریخ کا وہ عظیم باب ہے جو 950 سالہ صبر، استقامت اور تبلیغ پر محیط ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو نہایت درد مندی اور خیر خواہی کے ساتھ اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلایا۔ آپ انہیں راتوں کو بھی سمجھاتے اور دن کے اجالوں میں بھی، کبھی تنہائی میں مہربانی سے تذکرہ کرتے تو کبھی بھرے مجمع میں اعلانیہ حق کی پکار بلند کرتے۔ آپ علیہ السلام انہیں زمین و آسمان کی وسعتوں، چاند و سورج کی روشنی اور اللہ کی بے شمار نعمتوں کی یاد دلاتے، مگر سب بے سود رہا۔ قوم کے متکبر سرداروں کا رویہ نہایت معاندانہ تھا۔ وہ آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اے نوح،
تمہاری پیروی تو صرف ہمارے معاشرے کے ادنا اور غریب لوگ کر رہے ہیں۔ ہم تم میں کوئی برتری تو دیکھتے نہیں۔ پھر جب آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، اپنے چہروں پر کپڑے ڈھانپ لیتے تاکہ نہ حق کی آواز سنائی دے اور نہ ہی حق کا چہرہ نظر آئے۔ صدیوں کی اس طویل جدوجہد کے بعد جب قوم کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی اور انہوں نے خود ہی عذاب کا مطالبہ کر دیا تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اب ان میں سے مزید کوئی ایمان نہ لائے گا۔ تب اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی تعمیر شروع کی۔ اگر کشتی کی بات کی جائے تو یہ ایک عظیم الشان 3 منزلہ بحری جہاز تھا جس کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ کے قریب تھی۔ آپ جب خشکی پر جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا کشتی تیار کرتے تو قوم کے سردار پاس سے گزرتے ہوئے ہنستے، مذاق اڑاتے کہ دیکھو اب یہ نبی سے بڑھئی بن گئے۔ آپ صبر سے ان کی باتیں سنتے اور فرماتے، آج تم ہم پر ہنستے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے۔ آخر کار وہ گھڑی آن پہنچی جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ طوفان کی نشانی کے طور پر تندور سے پانی ابلنے لگا اور آسمان کے دہانے کھل گئے۔ اللہ کے حکم پر آپ نے ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ اور تمام ایمان لانے والوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پانی کے چشموں میں بدل گئی اور آسمان سے موسلا دھار بارش نے جل تھل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ پانی کی لہریں پہاڑوں جیسی بلند ہو رہی ہیں۔ جب میرا حکم آ جائے اور عذاب شروع ہو جائے تو ہر جانور، ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لینا، خواہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، تاکہ اس کی نسل باقی رہے، اور اپنے گھر کے افراد کو بھی سوار کر لیں، مگر جس کے بارے میں پہلے فرمان جاری ہو چکا اسے سوار نہ کرے۔ اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کے بارے میں آپ کی بدعا قبول ہو چکی ہے اور ان سے عذاب نہیں ٹل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عذاب نازل ہوتا دیکھ کر کافروں کے حق میں دعا نہ کریں، کیونکہ اس کا حتمی فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، جس کی یہ شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آیت میں مذکور لفظ تنور سے اکثر علماء نے سطح زمین مراد لی ہے، یعنی زمین کے ہر حصے سے پانی پھوٹ نکلا، حتیٰ کہ جن تندوروں میں آگ جلائی جاتی تھی ان میں سے بھی پانی نکلنے لگا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ تندور سے مراد ہے کہ ساری زمین سے پانی نکلنے لگا، یعنی آگ والے تندوروں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ جمہور للہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لائے اس کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور آپ ان کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ایمان لائے، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ جب عذاب آئے تو ہر قسم کے جانداروں کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں۔ بائبل میں کہا گیا ہے کہ انہیں ہر حلال جانور کے 7 جوڑے اور ہر حرام جانور کا ایک جوڑا سوار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن قرآن مجید کے لفظ الاثنین 2 جانوروں سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کافروں کو چھوڑ کر صرف ان مومنوں کو کشتی میں سوار کریں جن کے حق میں نجات کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ آپ کا بیٹا یام بھی ڈوبنے والوں میں شامل تھا۔ امت کے جو افراد آپ پر ایمان لا چکے تھے انہیں کشتی میں سوار کرنے کا کہا گیا، آپ کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، حالانکہ آپ طویل عرصہ تک ان میں تشریف فرما رہے اور ترغیب و ترہیب، وعدہ و وعید کے گوناگون اسالیب کو استعمال کرتے ہوئے بڑی قوت کے ساتھ رات دن تبلیغ میں مصروف رہے۔ اب کشتی کے سواروں کی بات ہے تو کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ 80 افراد تھے، ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی تھیں۔ کعب اخبار سے مروی ہے کہ وہ 72 افراد تھے، بعض نے کہا 10 تھے۔ ایک قول کے مطابق کشتی میں سوار ہونے والے
حضرت نوح خود، ان کے 3 بیٹے اور ایمان نہ لا کر الگ ہو جانے والے یام کی بیوی سمیت نوح علیہ السلام کی 4 بہوئیں شامل تھیں۔ یہ قول ظاہر طور پر آیت کے خلاف ہے، کیونکہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے خاندان سے باہر کے مومن افراد بھی سوار ہوئے تھے۔ قرآن ان حالات کو کچھ یوں بیان کرتا ہے: اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اس کے چلنے کی ابتدا اور انتہا اللہ کے نام سے ہے۔ میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ بڑا سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اس لیے اس کا عذاب مجرموں پر آ کر رہتا ہے، جیسے ان لوگوں پر آیا جنہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اور غیر اللہ کی عبادت کی۔ طوفان نوح کی کیفیت اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کی غرقابی کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی، یعنی کہ کشتی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا کہ پہاڑ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی شدید بارش نازل فرمائی جو زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، نہ بعد میں کبھی ہوگی۔ یوں لگتا تھا جیسے مشکوں کے منہ کھول دیے گئے ہوں، اور اللہ کے حکم سے زمین پر ہر راستے اور ہر خطے سے پانی پھوٹنے لگا۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو پکارا، جو ایک طرف الگ کھڑا تھا، مگر اس نے حق کا ساتھ دینے کے بجائے پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لینے کو ترجیح دی اور نافرمانوں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے دوران میں اپنے بیٹے کو پکارا اور اسے کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی۔ ان کے بیٹے نے انکار کیا اور کہا کہ وہ پہاڑ پر چڑھ کر بچ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بتایا کہ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، مگر وہ ایمان نہ لایا اور موجوں میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی۔ اللہ نے فرمایا: وہ نیک اعمال والا نہ تھا، اس لیے اہل نوح میں شمار نہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی لغزش کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نگل لینے اور آسمان کو بارش روک دینے کا حکم دیا۔ پانی اتر گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو سلامتی اور برکت کے ساتھ زمین پر اترنے کا حکم دیا، جبکہ کافروں کے لیے دردناک عذاب کا اعلان کیا گیا۔ جب روئے زمین سے تمام سرکشوں کا نام و نشان مٹ گیا تو اللہ کا حکم ہوا: اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔ پانی خشک ہوا اور مبارک کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو سلامتی اور برکت کے ساتھ زمین پر اترنے کا حکم دیا، جبکہ کافروں کو دنیا میں کچھ مدت کا فائدہ اٹھانے کے بعد آخرت کے دردناک عذاب کی خبر دی گئی۔ سبق ہمیں اس قصے سے یہ ملتا ہے کہ نجات صرف اہل ایمان اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ خاندانی رشتہ ایمان کے بغیر فائدہ مند ثابت نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت پر مبنی رہے اور غلطی ہونے پر فوراً توبہ اور استغفار کرنا ضروری ثابت ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے اور وہاں سے انسانیت کے ایک نئے عہد کا آغاز ہوا۔ یہ تھی ہماری حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ اگلی قسط کا انتظار کیجیے، جلد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔